نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروگرام نعمت افطار سیگمنٹ رمضان اور خواتین کے ساتھ آپ کی میزبان سحری شیخ آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ میری جانب سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق دیتا ہے وہی عمل کرتا ہے، ورنہ اکثر زندگی بے عمل ہی گزر جاتی ہے اور جب وقت ختم ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی میں تو کچھ کیا ہی نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوالٹی ٹائم دیا تھا اس کو تو ایسے ہی گزار دیا، اس وقت کو تو کسی صورت جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں کہ اس وقت کی کیا اہمیت تھی، اور اس وقت میں جس تعلق جس رشتے کے ساتھ ہم گزر رہے تھے ہم نے اس رشتے میں بھی کچھ نہ کھویا نہ کچھ پایا۔ یہ جب احساس ہوتا ہے کہ جب وہ رشتے آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور جس طرح ان کو آپ کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے وہ اس سے بالکل ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کی ہے ان رشتوں کے ساتھ، اور بطور خاص وہ رشتہ وہ تعلق جب آپ کی اولاد کے ساتھ ہو، اور وہ اولاد آپ کی جب آپ کے سامنے کھڑی ہو اور جب آپ سے سوال و جواب کر رہی ہو تو اس وقت شدت سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ تربیت میں کہاں کمی رہ گئی، کیونکہ بچوں کی تربیت ایک ایسا فریضہ ہے جو دینی بھی اور دنیاوی بھی ماں باپ کے لیے ہے کہ اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اگر دنیاوی معاملات میں پھنس کر اور دنیاوی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے، تعیشات کو پورا کرنے کے لیے ہم اس چیز کو بالکل پس پشت ڈال دیں کہ اولاد ہے، پڑھ رہی ہے، ہم نے کھانا پینا پورا کر دیا، ہم نے ان کے تمام معاملات پورے کر دیے، ان کی تعلیمی سلسلے چل رہے ہیں، ہم ان کو اچھے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں اور سب چیزیں کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، تو جب کل کو وہ سر اٹھا کر آپ کے سامنے آتے ہیں تو پھر ہمیں اور آپ کو ان سے سوال کرنا نہیں بنتا بلکہ اپنے آپ سے سوال کرنا بنتا ہے کہ ہم نے تربیت میں کہاں کمی کی۔ آج انشاءاللہ تعالی آج کے دن ہم کوشش کریں گے کہ ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کریں، اور از روئے قرآن کیونکہ اس پورے ماہ مبارک میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کثرت سے کلام پاک کے حوالے سے بات کی جائے، کلام پاک آپ تک پہنچایا جائے، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم آپ تک وہ تمام چیزیں وہ معمولات لائیں کہ جس سے ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکیں، ہم اپنی راہیں درست کر سکیں، ہم اپنی سمت کا تعین کر سکیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اسی موضوع پر کلام کریں گے اور اس پر روشنی ڈالیں گی میری مہمان، آپ کی جانی پہچانی شخصیات ہیں، آئیے چلتے ہیں ان کی جانب۔ میری پہلی مہمان ڈاکٹر زنیرہ عنبر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ انہی کے ساتھ موجود ہے میری دوسری مہمان محترمہ ارم ضیاء، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور انہی کے ساتھ موجود ہے ہماری ایک اور مہمان جنہیں آپ بہت اچھے سے جانتے اور پہچانتے ہیں اور ان کی آواز ہی ان کی پہچان ہے، ہم چلیں گے ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نورین فیض کی جانب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ہم باری تعالیٰ سے آغاز کریں۔ خالق ذوالجلال تیری ذات، خالق ذوالجلال تیری ذات، اے خدا لازوال تیری ذات، اے خدا لازوال تیری ذات، خالق ذوالجلال تیری ذات، روح گر جسم گر شبیہ گر، روح گر جسم گر شبیہ گر، روح گر جسم گر شبیہ گر، رب حسن و جمال تیری ذات، رب حسن و جمال تیری ذات، اے خدا لازوال تیری ذات، اے خدا لازوال تیری ذات، خالق ذوالجلال تیری ذات، سارے عالم میں ایک ہے، سارے عالم میں ایک ہے، سارے عالم میں ایک ہے،
فضل سے جس کو چاہے کرے فضل سے جس کو چاہے کرے فضل سے جس کو چاہے کرے آلو بے مثال تیری ذات آلو بے مثال تیری ذات اے خدا لازوال تیری ذات اے خدا لازوال تیری ذات خالق ذوالجلال تیری ذات دست وسعت سے اپنے بندوں کو دست وسعت سے اپنے بندوں کو دست وسعت سے اپنے بندوں کو دے رہی ہے کمال تیری ذات دے رہی ہے کمال تیری ذات اے خدا لازوال تیری ذات اے خدا لازوال تیری ذات خالق ذوالجلال تیری ذات خالق ذوالجلال تیری ذات خالق ذوالجلال تیری ذات سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت کلام، اور سننے کے بعد یقیناً ہم لوگ بھی محب ہو گئے تھے اور دل چاہ رہا تھا یہ کلام یوں ہی چلتا رہے اور ہم سنتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے درمیان میں اور آخر میں بھی ہم نورین سے مزید کلام سنیں۔ اب آئیں گے اپنے سوالات کے سلسلے کی جانب، اس لیے کہ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور آپ بھی اب منتظر ہیں کہ ہم سوالات کے سلسلے کی جانب بڑھیں، اس لیے کہ جو سوال آپ کے دماغ میں ہیں وہ میرے دل میں بھی ہیں، اور انہی سوالات کی روشنی میں ہم اپنے مہمانوں کی جانب چلیں گے۔ زنیرہ آپ کی طرف آؤں گی۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہوئی ہے، میں چاہوں گی کہ آپ ابتدا کریں اللہ اور اس کے حبیب کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں چونکہ زندگی کے ہر پہلو سے متعلق احکامات نازل فرمائے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات نازل ہوتی تھیں احکامات سے متعلق، تو ان میں سے تربیت اولاد کے حوالے سے بھی ایک ذمہ داری ہماری، جس میں اللہ کا حکم آ گیا سورۃ تحریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنی جانوں کو یعنی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ یا آگ سے بچاؤ۔ تو تربیت کا حکم یہاں آ گیا۔ بیسیکلی گھر والوں میں سب سے پہلے ہمارا جس پر اختیار ہوتا ہے وہ اولاد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی معصوم پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بناتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس سے بھی پتہ چلا کہ ہمارے ہاتھ میں وہ بچہ ہے جس کی تربیت ہم نے کرنی ہے۔ خدا نہ خاصہ ایسے سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں، ایسی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ نیک ماں باپ بھی ہوں، ان کی تربیت میں بھی کمی نہ رہی ہو، اس کے باوجود اولاد گمراہ ہو جائے یا بھٹک جائے، لیکن زیادہ تر جو ذمہ داری ہے قرآن پاک کے مطابق اور حدیث مبارکہ کے مطابق والدین کی۔ اور آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام جب اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے اولاد کی، تو ان کی پیدائش سے پہلے ان کی دعاؤں میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، یعنی جو تیرے مقرب ہوں، جو تیرے محبوب ہوں، جو صالحین میں سے ہوں۔ تو پہلی ذمہ داری تو اولاد کی پیدائش سے پہلے بنی۔ صحیح، ہم سوچتے ہیں بیٹا ہو جائے، یا جس کو بیٹی کی خواہش ہے وہ کہتا ہے کہ بیٹی ہو جائے۔ بہت کم لوگ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ تندرست بھی ہو اور نیک و صالح بھی ہو، کہ وہ انبیاء کرام جیسے دعا فرماتے تھے کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ تو یہ خیال رکھنا ہے کہ دعا سے سلسلہ پیدائش سے پہلے سے شروع ہوا، دعا کے ذریعے، پھر جب وہ دنیا میں آ گئے، اور ایسے اس دوران بھی آپ دیکھیں کہ ان کو حلال رزق کھلانا تربیت کا ایک فیکٹر ہے، رزق حلال، کہ اگر ان کو حلال رزق کھلایا جا رہا ہے تو یقینی طور پر ان کے اندر اوصاف بھی ایسے پیدا ہوں گے۔ بالکل
جس سے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ اگر بچے جب پہلے اذان ان کو کان میں دی جاتی ہے دین کی طرف ان کو لانے کے لیے, جب وہ سیکھنے لگیں اور بولنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے ان کو کلمہ طیبہ یا اللہ کا ذکر سکھایا جائے, جو پہلا جملہ ان کی زبان سے ادا ہونا چاہیے. پھر 3 سال سے ان کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوگا. پھر نماز کی ترغیب 5 سال, پھر 7 سال, اور 7 سال کے بعد سختی کا حکم آ گیا کہ اب اگر وہ نماز کی طرف نہیں آتے, آپ کی بات نہیں سنتے, تو اب ان پہ آپ سختی بھی کر سکتے. 7 سال اور پھر 10 سال سے. 10 سال میں تو انتہا ہے نا کہ پھر تو سختی کا حکم آ گیا. لیکن بیسک جو کہنا شروع کریں گے, آپ دیکھیں چھوٹا سا 1.5 سال کا بچہ جب ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ, بلکہ وہ میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں, وہ لیٹ جاتے ہیں سجدے میں بجائے سجدہ, یعنی اس کو بھی یہ تک نہیں پتا تھا کہ سجدہ کیسے کرنا ہے, وہ لیٹ جاتا ہے. تو وہ تب سے ہی سیکھ رہا ہے. تو ہمارے اوپر ذمہ داری یہ بن گئی کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز, کہ بجائے اس کے کہ ہم کہتے جائیں گے, وہ جب آنکھیں کھولے گا وہ ہمارے اعمال کو دیکھے گا. تو ہم ان کے سامنے جو کام کریں گے, جیسے ہمارا لہجہ ہوگا, جیسے ہمارا انداز ہوگا, جیسے ہمارے طور طریقے ہوں گے, وہ ان کو فالو کرتا چلا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا واقعہ ہے کہ چھوٹے سے حضرت امام حسن حسین ہیں, اور کسی نے کھجور لا کر دی, اور وہ ان کے منہ میں انہوں نے جیسے ڈالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا فوراً ان کے منہ سے کھجور نکالو, اور انہوں نے انگلی سے وہ کھجور نکلوا دی, اور آپ نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے, اور ہم اپنے بچوں کو صدقہ نہیں کھلاتے. تو بچپن سے ہم کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے, اس پہ تو شریعت کی پابندی نہیں ہے, وہ تو معصوم ہے, لیکن بچپن سے ہی ان کو ترغیب دی جائے گی, تعلیم دی جائے گی, تو انشاءاللہ یہی تعلیم و تربیت آگے چلتے چلتے بہتری کا باعث بنے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو دیتا ہے ان میں سب سے بہترین اچھی تعلیم و تربیت ہے. تو ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے تعلیم و تربیت کے حوالے سے, اور موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے, لیکن اس کے حوالے سے تھوڑا سا جو فقدان پایا جاتا ہے وہ کیا, کیونکہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں دینی اور دنیاوی 2 طرح کی تعلیم ہمارے سامنے دکھائی جاتی ہیں, کیونکہ اسکولوں میں جو سسٹم رائج ہے اس میں بچے جو کچھ سیکھ رہے ہیں پروفیشنل اسٹڈی کے نام پر, جب وہ ان سے دینی حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے تو اکثر چیزیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی, اور اکثر انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنا پڑھا لکھا انسان ہے اور اس کو اپنے دین کے بارے میں ذرا بھی علم نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں والدین کے حصے میں آتی ہیں کہ ان کو اس کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے. میں چلوں گی رم, آپ میرے ساتھ موجود ہیں. ابتدائی تعلیم میں تو اتنا پیسہ صرف کر دیا سب چیزیں, لیکن اخلاقی تربیت نہیں کی, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرش, دینی یا اخلاقی تربیت جو ہے, اب تم دیکھو کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس دنیا میں ایسے رہو, اسے ایسے سجاؤ, ایسے سنوارو کہ گویا تمہیں ساری زندگی یہاں گزارنی ہے, اور آخرت کی تیاری ایسے کرو کہ گویا اگلے پل چلے جانا ہے. تو اٹ مینس کہ وہ جو بیلنس ہے وہ قائم رکھنا ہے. اب ہم دنیاوی تعلیم پہ تو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھے سے اچھے اسکول میں جائے, جتنی زیادہ زبانیں سیکھ سکتا ہے اتنی زیادہ زبانیں سیکھ لے, سوسائٹی کے ایٹیکیٹس اس کو آ جائیں, اس میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وہ انوالو ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے پتہ چل جائے. اچھا ارم, دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو معلوم ہو جائے, یہ بات یہیں پہ ہے. میں واپس آؤں گی آپ کے پاس, دوبارہ ہم سوال کا جواب کا حصہ مکمل کریں گے. ناظرین, پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ہم آپ کو ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید, اور آج ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے. ہم بریک پر گئے تو ارم ہمارے ساتھ ہی ہم بات کر رہے تھے کہ جب بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت نہیں کی جاتی تو اس کے کیا منفی اثرات آتے ہیں, اور دینی اور اخلاقی تعلیم کتنی ضروری ہے. میں چاہوں گی آپ اپنی بات کو مکمل کریں. تو سیرش, ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کے آگے سوشل میڈیا کھول دیا جاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انہیں پتہ چلے, لیکن ماں باپ یہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں جو گزارا کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے, اور اس دنیا کو گزارنے کی جو ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ صرف اور صرف ہمارے دین سے ملتی ہے. کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو, اور یہاں پہ میں دیکھو سورہ لقمان اگر تم پڑھو تو اس میں جو نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمائی ہے کہ سب سے پہلے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, کہ اس سے بھاری ظلم کوئی نہیں. تو یہاں پہ اللہ کی وحدانیت اس بچے کو سکھانا بہت ضروری ہے کہ جو سپریم اتھارٹی ہے وہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے رہنا
اور اچھے کام کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور کسی مصیبت کے اوپر صبر کرنا، اور یہ بڑی ہمت کے کام ہیں. تو دیکھو یہاں وہ چاروں چیزیں اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو جو ظاہر ہے فرض عبادت ہے. جب بچہ 5 وقت، جب آپ قرآن کی اپنی اسلامی کتاب سے، جو ہماری کتاب ہے جس پہ ہمارا دل و جان سے ایمان ہے، یقین ہے، جب ہم اس سے اپنے بچے کو گائیڈ کریں گے نا کہ دیکھو اللہ رب العزت کہہ کیا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی، میں تمہاری ماں یا میں تمہارا باپ نہیں کہہ رہا، یہ رب کہہ رہا ہے، تو وہ جب دکھائیں گے کہ نماز پڑھو، پھر اس کے بعد اچھائی کا حکم دو. جب اچھائی کا حکم دو تو خود بخود بچپن سے اس بچے کے بیک آف مائنڈ میں یہ بات ڈالنی ہے کہیں کہ بیٹے برائی سے دور رہنا ہے، اچھی بات کہنی ہے، بری بات کو روکنا ہے، ہر پریشانی پہ صبر کرنا ہے. اور بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے. تو اگر تم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو کہ تم بڑے ہمت والے بچے ہو، تم بڑے مائٹی اپنے آپ کو سمجھتے ہو، تو تم دیکھو تم سب سے پہلے صبر کرو. کہ سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ پہلوان طاقتور وہ نہیں ہے جو کوئی دنگل جیت جائے، وہ ہے جو اپنے غصے کے اوپر جب غصہ آئے تو اپنے نفس پہ صبر کر لے، اپنے نفس کو مار دے. اب یہ وہ تعلیمات ہیں جو قرآن کی روح سے ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے. آگے آپ آیت نمبر 17 میں دیکھیں کہ بیٹے اکڑ کے مت چلنا، کسی سے اپنے گال نہیں پھلانا، کہ اللہ کو اترانے والے لوگ نہیں پسند. کیونکہ ہمارے پاس دولت آتی ہے، پیسہ آتا ہے، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے، آٹومیٹکلی ان کے اندر ایک وہ دنیاوی غرور پیدا ہو رہا ہوتا ہے جو شاید کہیں کہیں ٹیچرز بھی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، کہیں کہیں پیرنٹس بھی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا زیادہ بیک اپ کر دیتے ہوں اور اتنے بوسٹفل ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ بچوں کے اندر ایٹیٹیوڈ مطلب آٹومیٹکلی آنے لگتا ہے. وہاں پہ اس بچے کو یہ بتانا ہے کہ زمین پہ اترا کے مت چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اترانے والے سخت ناپسند ہیں. اور پھر بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو نیچے رکھنا. اب ہمارے بچے آج کل ظاہر میڈیا کی وجہ سے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ کسی بزرگ سے بات کر رہے ہیں، ماں باپ سے بات کر رہے ہیں. ان کا جو اسٹائل ہے بس وہی اسٹائل ہے. ان کو اس بات کی ترغیب دینی ہے کہ بیٹا جب بات کرنا تو نیچی آواز میں کرنا، کیونکہ بری آواز گدھوں کی ہے کہ وہ بہت اونچی ہوتی ہے. تو اب یہاں پہ ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ قرآن میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں تعلیم دی گئی، حدیث نبوی میں ہر چیز کے بارے میں ہے کہ دنیا کو سجانے کے لیے اس دین کی تعلیم کتنی ضروری ہے. اگر دینی تعلیم ہم مسلمانوں نے اپنے بچوں کو نہیں دی تو یقین مانو ہم ان کی دنیا بھی نہیں سجا پائیں گے. آخرت کو تو ختم کر دو، اگر یہ دینی تعلیم ہمارے بچوں کی زندگی میں نہیں آئی تو ان کی دنیا بھی نہیں سجے گی. اور ایک بات جو آج میں سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی معلمہ یا قاری ہمارے گھر پڑھانے آتا ہے تو خدا را اس سے پیسوں کا وہ مول تول مت کیا کریں، کیونکہ ہم دنیاوی علم کے تو ایک سبجیکٹ کے 10,000 15,000 20,000 دے دیتے، لیکن اس ہدیے کے 2,000 بھی ہم پہ بھاری گزر رہے ہوتے ہیں. تو اس ہدیے کو بڑھائیں تاکہ آپ کے بچے کے دل میں وہ جو دنیا کا سب سے بڑا علم اسے دے رہے ہیں اس کی بھی اتنی ہی عزت پیدا ہو. بالکل، اور خاص طور پہ ان کی رسپیکٹ کرنا سکھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جب وہ ان کو پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ کتنے معتبر ہیں اور وہ کون سا علم ان کو دینے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ چیز بچوں میں ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. اس چیز کا ضرور خیال رکھیے گا. آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، بچوں کو انٹرنیٹ سے دور نہیں رکھا جا رہا، بلکہ رکھا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اب اسکول، کالجز اور تمام جگہوں پر اس چیز کا راج ہے. جہاں پر یہ تمام معاملات ہوں وہاں پر بالخصوص والدین کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. کیا کہیں گے زنیرہ اس حوالے سے؟ اویئرنیس ہونا ضروری ہے. ایک میری اسٹوڈنٹ ہیں، درس میں آتی ہیں، بہت سمپل سیدھی سی ہیں، تو وہ بتا رہی تھی کہ پوری رات میری بیٹی کمپیوٹر پہ پڑھتی رہتی ہے. تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ انہیں یہی نہیں پتا کہ فیس بک یوز کر رہے ہیں، وہ پڑھ نہیں رہے، اور چونکہ انہیں پتا نہیں تو وہ ساتھ بیٹھیں، تھوڑا سا انٹرسٹ لیں، فرینڈلی ہو جائیں اور ساتھ بیٹھ کے انہیں پتا ہو کہ بچے کیا کر رہے ہیں. اور ایک میں آپ کو تھوڑی سی چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کافی امبیرسنگ ہے لیکن ریالٹی ہے. شاید میری بہنیں بھائی جو سن رہے ہیں تھوڑا سا ان کو احساس پیدا ہو کہ جو ریسرچ ہوئی تھی 2 سال پہلے دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے یوزج کے حوالے سے، تو سب سے زیادہ پاکستان میں جو فحش، بیکار، ولگر ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، پاکستان ان میں نمبر 1 پہ ہے. تو ہمارے ہاں انٹرنیٹ کا یہ یوز ہو رہا ہے کہ ہم اس میں خرافات ڈھونڈ کے بیٹھے ہوئے دیکھ کر ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں اس پہ ریسرچ کی جا رہی ہے، لوگ انفارمیشن لے رہے ہیں،
ٹھیک ہے گیمز وغیرہ بھی کھیلتے ہوں گے اور بھی چیزیں ہیں, لیکن ایک لمٹ ہونی چاہیے. یہاں تو انٹرنیٹ کا یوز, اب ڈیٹا چاہیے کیوں, گانے سن لیں گے, ویڈیوز دیکھ لیں گے, تو ہمیں تو انٹرنیٹ ڈیٹا چاہیے اسی لیے. تو اسی طرح سے پیرنٹس کو تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے بچوں کی ٹائمنگ وغیرہ سیٹ کریں. ہاں, اور چیک اینڈ بیلنس میں آپ ان کو ایسا بھی نہیں کریں کہ ان کی سیلف ریسپیکٹ آپ ان کو ہرٹ نہیں کریں. سیلف اسٹیم بھی ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو مجھے دکھاؤ. ایک خاتون اپنے بچے کو روک رہی ہیں کہ روم لاک نہیں کرنا تم نے, اور اتنا روڈی, تو بچہ جبکہ وہ بہت انوسنٹ بچہ تھا, میں اس کو پڑھا چکی ہوں, مجھے اس کا آئیڈیا بھی ہے, تو وہ اتنا ہرٹ ہوا کہ کیا یہ اور بچے آج کل کے ایسے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھ پہ شک کر رہی ہیں کہ میں روم لاک کر کے کیا کر رہا ہوں. تو ایک طریقہ ہے ہر چیز کا, فرینڈلی بنیں, ان کے ساتھ رہیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, اسی کسی بھی چیز سے آپ اگر میں روک تو تھوڑا نہیں سا اس سکتے. بات کو آگے بڑھاؤں کہ کیونکہ بچے چونکہ ماں باپ کا ہی عکس ہوتے ہیں, جو کچھ ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے سکھا رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ ابتدائی عمر کے نقوش ماں باپ کے جو بھی ہوتے ہیں وہ بچوں پہ رہ جاتے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے, یہ تو خاص طور پہ بالکل ماں کے صحیح, ماں کے حوالے سے تو آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ جب ان کی پیدائش ہونے والی تھی اور ان کی والدہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی, تو وہ سپارے انہیں حفظ تھے جو انہوں نے سنے ہیں اپنی پیدائش سے پہلے. میڈیکل سائنس سے ثابت ہو رہا ہے کہ 2 سے 3 مہینے کے بعد بچہ جب پریگننسی میں ہوتے ہیں تو سننے لگتا ہے, سماعت اس کی کام کرتی ہے. تو جو آپ بول رہے ہوتے ہیں, بلکہ وہاں پہ جو امریکن ہے وہ کہتے تھے کلاسیکل میوزک سنو, اس دوران بچے پہ اچھا اثر پڑے گا, وہ کام ہوگا. تو میں نے فوراً ریلیٹ کیا کہ کلاسیکل میوزک کام ہوگا اور قرآن پاک کیوں نہ سنیں. ہم مسلمانوں کو یہ کانسیپٹ اسی لیے تو دیا گیا کہ آپ قرآن پاک کی, یعنی پازیٹیوٹی جو ہوگی ڈیورنگ پریگننسی ماں کے اندر, وہ بچہ, اور اگر ہم بیٹھے ہوئے ایکشن موویز دیکھیں گے اور لڑائی جھگڑے کریں گے اور لاؤڈ میوزک سنیں گے, تو فون کا استعمال بہت ہو گیا ہے, مائیں بیٹھ کے ہر وقت فون پہ باتیں کرتی رہتی ہیں, اور خاص طور پہ اس وقت کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت نواز رہا ہو یا کوئی رحمت آپ کے گھر آ رہی ہو, تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں, کیونکہ ہمیں ہی فیس کرنا ہے کل کو. پھر ایک اور تھوڑا سا ہماری غفلت کہ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں, اور میں کسی بہن کو کرٹیسائز نہیں کر رہی, لیکن میں کانسیکوینسز بتا رہی ہوں کہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے, کہ ٹیلی ویژن ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ بچہ ہم سے سیکھ رہا ہے. پھر اگر ہمیں ٹی وی دیکھنا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو یہ بھی کہیں انگیج ہو جائے, کیونکہ میرا اتنا امپورٹنٹ پروگرام ہے, یہ مجھے ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. امریکہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا, ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ وہ لیڈی کو ڈرامہ اتنا پسند تھا, اس کا فیوریٹ تھا, کہ وہ اتنی کریزی ہو گئی کہ چھوٹی سی بچی اس کو بار بار ڈسٹرب کر رہی تھی, اس نے اٹھا کے اس کو مارا اور وہ مر گئی بچی. تو اس لیے کہ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ اتنے, اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے ہم کسی سے بات کر رہے ہیں امپورٹنٹ اور بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں تو ہم بچوں پہ شاؤٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں بات نہیں کرنے دے رہا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے, ابھی ہم آپس میں ایک دوسرے سے شکوہ کر رہے تھے کہ فون نہیں اٹھاتے, تو میرے خیال سے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو وہ فون کا استعمال کم سے کم کریں, اور جس وقت بچے سو رہے ہیں وہ فوراً بچہ آپ سے فون مانگتا ہے, چھینتا ہے, ہائپر ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر. فون کی جو لائٹ ہے, جو کمپیوٹر کی لائٹ ہے, اس سے بچے کا سلیپنگ پیٹرن ڈسٹرب ہو رہا ہے, اس سے اس کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہے, اس کی برین گروتھ پہ برا اثر پڑ رہا ہے. تو تھوڑا سا اپنے نفس کو تھوڑا سا ماننا پڑے گا. تھوڑے سے سالوں کی بات ہے, وہ اسکول جانا شروع ہو جائے گا, آپ ڈیورنگ اسکول آپ اپنی ایکٹیویٹیز کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی آپ نے. اور ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں آج بچوں کی تربیت کے حوالے سے, جو سب چیزیں فی زمانہ ہمارے سامنے ہیں, ان سے ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے, اور ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے, اور پیش رہنا ہے اس میں کہ کہیں کوئی غلطی, کوئی کوتاہی نہ ہو. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ارادوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے, اور اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ اتنا عطا کرنے والا ہے کہ انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں نورین فائز, میں ان کی جانب چلوں گی, اور پروگرام میں کلام پیش کرنے کی میں ان سے کہوں گی یہ سعادت حاصل کریں, اور ہم سب سننے کی سعادت حاصل کریں. جی. یہ ناتے مصطفیٰ کا معجزہ ہے, یہ ناتے مصطفیٰ کا معجزہ ہے.
خدا نے مجھ کو اتنا کچھ دیا ہے، خدا نے مجھ کو اتنا کچھ دیا ہے کہ سارا ناظرین، پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچوں کو کچھ چیزوں کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم دسترخوان نہیں بچھائیں گے، بچوں کو نہیں بٹھائیں گے، یعنی ہم خود بھی روزے نہیں رکھیں گے، روزوں کی تعظیم نہیں کر رہے ہوں گے، تو بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ جب ماں خود قرآن نہیں پڑھے گی تو بچے کو اس کی عظمت کے بارے میں کیسے بتائے گی؟ کیسے بتائے گی کہ یہ مکمل ہدایت ہے، مکمل ایک نور ہے کہ جس میں مکمل ضابطۂ حیات موجود ہے؟ تو جب ہم خود پڑھیں گے تو یقیناً تبھی اپنی اولادوں کو بھی ہم بتا سکیں گے، کیونکہ بچوں کی اچھی پرورش کرنا جو ہے وہ خود والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ سوال میرے بھی دماغ میں ہے اور آپ کے بھی، یقیناً آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ماں باپ کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ارم، میں آپ کی طرف آؤں گی، کیا کہیں گی؟ کیونکہ اکثر گھروں میں جب ماں باپ آپس میں چیخ چاڑ کر رہے ہوتے ہیں، آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، ایک بچے کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں، بچے نے یہ کرنا ہے، ماں کہتی ہے یہ، باپ کہتا ہے یہ، تو اس صورتحال میں بچے کی پرورش کیسے ہوگی؟ سہرش، بظاہر ایک جملہ ہم بہت سنتے ہیں کہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، لیکن میں بتاؤں کہ بچے بالکل بھی غیر سیاسی نہیں ہوتے۔ بچوں سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں ہوتا، وہ ہر چیز کو اتنے ڈیپلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی بات کرنے سے پہلے یہاں دو بچوں کا ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں گی۔ میرا چھوٹا بیٹا جو اس کا ایڈمیشن ایک میں نے نئے اسکول میں کرایا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے کزن نے بھی ایڈمیشن ٹیسٹ دیا تھا، تو ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں اپنے بیٹے سے کہتی کہ نہیں یہ تو بہت اچھا ہے، اس نے ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کیا، اور جو دوسرا بچہ تھا وہ بظاہر اپنے گیم کھیل رہا تھا، مجھے نہ میرے ذہن میں ایسا کچھ تھا، تو میں محمد کو یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے دیکھو اچھے نمبروں سے ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کیا اور یہ تو بہت اچھا بچے، تو ایک دم سے میرے پاس پلٹا اور کہنے لگا لالا آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اچھا ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں دیا تھا اس لیے میرا ایڈمیشن نہیں ہوا؟ اینڈ آئی واز لائک کہ میں کہا نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں، تمہارا تو ایکچولی مشکل تھا نا، بڑی کلاس کا تھا، اسے کلاس 1 کا دیا تھا، اس نے نرسری کا دیا تھا۔ مطلب بچے اتنا سنتے ہیں، اتنا دیکھتے ہیں، آپ سمجھ ہوتے ہیں بظاہر وہ اپنے کام میں مصروف ہیں، لیکن یقین مانے آپ کے مابین جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے صرف ماں باپ کے انداز سے وہ یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ اس وقت ان کے درمیان کوئی پیسفلی بات ہو رہی ہے یا کچھ ناراضگی چل رہی ہے یا کچھ ٹانٹنگ چل رہی ہے۔ اب پیرنٹنگ جو ہے، جب اللہ نے اولاد دے دی تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کی گود میں دنیا ڈال دی، اب اس دنیا کو سجانا سنوارنا یہ ماں باپ کا کام ہے، اور بالخصوص ماں کا کام ہے، کیونکہ بچپن کا وہ سارا ٹائم تو وہ ماں کے ساتھ گزرتا ہے، اور لفظ محبت جو ہے دیکھو وہ ماں کے ساتھ جڑا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے آپ کو بھی جس سے تشبیہ دی نا وہ ماں سے دی کہ میں 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہوں۔ تو اب بچے کے ساتھ جب آپ نے اس کی شخصیت بنانا ہے نا تو اپنے آپ کو روکنا ہے، آپ اپنی زندگی گزار چکے، اب آپ نے اس بچے کے لیے جینا ہے۔ یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے۔ پیرنٹس اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگر باپ ڈانٹ رہا ہے تو ماں فوراً آ کے کہتی ہے نہیں 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 میرا بیٹا میرا بچہ یا میری بیٹی، یا ماں ڈانٹ رہی ہے تو باپ کہتا ہے دس از رانگ۔ اگر ایک ڈانٹ رہا ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ بالکل خاموش رہے تاکہ بچے کو یہ ہو کہ میرے ماں باپ اس بات پہ ایک ہیں، میں باپ سے ڈانٹ کھا کے ماں کی آغوش میں اور ماں سے ڈانٹ کھا کے باپ کے سائے میں جا کے پناہ نہیں لے سکتا۔ ایسے بچے کبھی بھی پروقار شخصیت نہیں بن پاتے، کیونکہ پھر وہ ٹویسٹ کرتے ہیں باتوں کو، جو ماں سے کرنی ہوتی ہے باپ کی آ کے ماں سے کریں گے، ماں کی جا کے باپ سے کریں گے، آپ ان کی پرسنالٹی کو وہیں توڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کے جتنے ذاتی اختلافات ہیں، کیونکہ ظاہر انسان ہے 10,000 ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے ایک ہو کے رہیں، کیونکہ ان کی تربیت میں انہیں ایک اچھا انسان اچھی شخصیت بنانے میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک ہوں بالکل، خود سے دیں اور اپنے بچے کو سلام کرنے کی ترغیب دیں۔ سہرش یہ بہت ضروری ہے، باپ گھر میں گھسے ماں بچے کو کہ باپ آئے اس کو سلام کرو، جتنی دفعہ جتنے رشتہ دار کو دیکھو چاہے ایک ہی گھر میں رہتے ہو اس کو سلام کرو۔ یقین مانو بچے کو بچپن سے اگر سلامتی دینے کی اور سلامتی لینے کی عادت پڑ گئی
تو اس کی زندگی ویسے ہی سنور جاتی ہے. بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر بہت امپورٹنٹ. میں بھی آپ سے کچھ اور بھی سوال کروں گی، لیکن اس وقت میرے ساتھ زنیرہ موجود ہے. میں آپ کی طرف آؤں گی. تربیت اولاد کے حوالے سے آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی رزق حلال کے لیے، تو میں چاہوں گی کہ اس پہلو پہ آپ ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین تک مزید رہنمائی کریں. ایک تو رزق حلال کی ظاہر ہے کہ ویسے ہی اتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرام کا ایک نوالا کھا لے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک حوالہ اس میں ہمارے دین میں یہ بھی ہے کہ نماز قبول نہیں ہوتی. تو یہ 40 دن والی ہسٹری کیا ہے؟ سائنس کی اس پہ ریسرچ ہے کہ جو ایک خوراک ہم ایک وقت میں کھاتے ہیں اس کے جو کیمیکل جو بھی ری ایکشنز ہیں، جو اثرات ہیں باڈی کے اوپر آلموسٹ 40 ڈیز تک وہ رہتے ہیں. یعنی 40 دن کے بعد جو بھی اچھا یا برا کھایا تھا اس کے مکمل طور پہ اثرات جسم سے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک تو بات ہے. دوسرا یہ کہ حلال کھانے میں دو پہلو ہیں. ایک تو وہ کمائی حلال ہو اور دوسرا وہ چیز حلال ہو. ابھی میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. ہم یہاں سٹورز پہ جاتے ہیں، یہاں ہم مسلم اسٹیٹ میں ہیں تو ہم بادر نہیں کرتے، کچھ بھی بچوں کے لیے میش میلو، جیلیز اور جو بھی چیزیں لے لیتے ہیں. لیکن جب ہم غیر مسلم ممالک میں ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان لوگ ایک ایک چیز کو بیٹھ کے انگریڈینٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں. بچے کے لیے کچھ بھی نہیں لیتے، ایسے ایک ایک چیز کا انگریڈینٹ پڑھ کے اور پھر وہ خریدتے ہیں. حتیٰ کہ یہ جو چپس ہیں، نارمل سی بات ہے، کریکرز وغیرہ ہیں، جیلیز وغیرہ ہیں، اس میں سے بھی پڑھتے ہیں کہ کوئی اس میں حرام انگریڈینٹ نہیں چلا جائے. تو دونوں طرح سے خیال رکھنا کہ وہ رزق، ایک تو آپ کی وہ بات آ گئی کہ اللہ کے حکم کی آپ خود نافرمانی کر رہے ہیں تو بچے کو بھی کانسیپٹ مل رہا ہے. رزق کے حرام میں اگر وہ حرام اس سینس میں ہے کہ وہ غیر شرعی طریقے سے کمایا گیا ہے تو اس طرح ہم اس کو اللہ کا بھی نافرمان بنا رہے ہیں اور کسی اسٹیٹ کا بھی نافرمان بنا رہے ہیں، کیونکہ اللیگل کام کر رہے ہیں، کچھ غلط کام کر رہے ہیں. تو اس کو کانسیپٹ کہاں سے ملے گا اچھائی کا اور خیر کا اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اس کے اندر خوف خدا پیدا ہی نہیں کر پائیں گے اگر ہم نے دونوں طرح کے حلال رزق کا خیال نہیں رکھا تو. اچھا، اور یہاں پر میں ایک بات کہتی چلوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اسلامی ملک ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں تھوڑا سا، کیونکہ جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں مارکیٹ میں اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں کہاں سے آ رہی ہیں. تو تھوڑا سا جب آپ چیز خریدنے کے لیے جائیں تو تھوڑا سا اس کا چارٹ دیکھ لیا کریں اور دیکھ لیا کریں کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں، تاکہ ہم بھی جب اپنے بچوں کو دے رہے ہوں تو تھوڑا سا ہمیں اس چیز کے بارے میں یقین ہو کہ ہم بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں. کیونکہ اب یہاں امپورٹڈ اسٹف اتنا زیادہ کامن ہو گیا ہے تو اس لیے اب زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میرے پاس وقت بہت کم ہے ناظرین، لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے میں چاہوں گی، کیونکہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں جدید چیلنجز ہمارے سامنے ہیں بچوں کے حوالے سے، کیا کہیں گی مختصر وقت میں جناب؟ میں تو یہی کہوں گی کہ آنے والا وقت اتنا اچھا نہیں نظر آ رہا ہر لحاظ سے. تو کم سے کم اپنے بچوں کے اندر اس دین کو، قرآن کو، سرکار علیہ السلام کی محبت کو جتنا اتار سکتے ہیں اتنا اتار دیں، کیونکہ اس سے زیادہ پروٹیکٹڈ شیلڈ ان کے لیے آپ کچھ اور بنا نہیں سکتے. اگر ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے تو وہ آنے والے وقت میں سروائیو کر سکیں گے سہرش. ورنہ آنے والا وقت جتنا ڈرا دینے والا ہے، اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو اتنا مضبوط نہیں بنایا، انہیں وہ باریک باریک چیزیں جو اکثر ہم کہہ دیتے ہیں کہ بڑے ہو کے سیکھ جائیں گے، نہیں، سیکھنے کی عمر یہ ہے. اس وقت نہیں سیکھا تو بڑے ہو کے تو وہ صرف اگنور کریں گے، کیونکہ ابھی سے انہیں اگنورنس کی عادت پڑ گئی. وہ ہر چیز کو اگنور کرنے لگے، آگے چل کے بھی ہر چیز اپنی ویلیو کھوتی جا رہی ہے. ہمارے بچے آج یہ سوال کرنے لگے ہیں، دیکھو رمضان تربیت کا مہینہ ہے، ہم سب کی تربیت کا مہینہ ہے. بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ جو گناہ رمضان میں ہے وہ رمضان کے بغیر بھی تو ہے، تو ہم ان دنوں یہ کام کرتے ہیں، ان دنوں نہیں کرتے. اب ان کو یہ ڈفرنس بتانے کی ضرورت ہے کہ بیٹے شیطان تو اس میں بند ہے. جب اپنے آپ کو روک لوگے نا، تربیت تمہاری ہو جائے گی، تو آگے کے 6 مہینے بھی یہ تربیت تمہارے کام آئے گی. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں اتار دیں تاکہ وہ آگے جا کے مضبوط رہ سکیں. بے شک، بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا. نورین کا بھی شکریہ ادا کریں گے، آپ سب کا بھی شکریہ ادا کروں گی. لیکن ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا نورین کی آواز پر، یعنی اس کے کلام پر. لیکن پروگرام سے جاتے وقت آپ کو صرف اتنا کہوں گی کہ جب ماں باپ کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو یقین جانیے اولاد کو کہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. مجھے رات ہی ایک میسج کہیں سے آیا جس میں بتایا کہ ایک ہماری یہاں کراچی کی کوئی فیملی ہے، ان کے 5 بچے، شاید 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے،
جن میں سے 3 بچے ان کے نابینا تھے، لیکن ماں باپ کی تربیت اتنی سٹرونگ رہی کہ ایک بیٹی ان کی ماشاءاللہ سی ایس آفیسر ہے اس وقت اور جو نابینا ہے، اور دوسری بیٹی ان کی ماشاءاللہ ایم فل کر رہی ہے، اور ایک بیٹا ان کا اس وقت جج بن چکا ہے، اور مزید اس کے حوصلے بلند ہیں اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے میدان میں آگے نکل رہا ہے۔ تو یہ ماں باپ کی تربیت ہے کہ جب کہ ان کے پاس بینائی بھی موجود نہیں ہے، لیکن آج وہ کس درجے پر اور کس مقام پر پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ ماں باپ جس طرح سے بچوں کو لے کر چلتے ہیں، جس طرح سے ان کی تربیت کرتے ہیں، جس طرح سے ان کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، بچے انہی خطوط پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ بالکل پلین کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، آپ اس پہ جو رقم کرتے جائیں گے وہ ویسے ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے اجازت لوں گی، لیکن اب سے کچھ ہی دیر بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا قرآن سے وابستگی، جو انشاءاللہ تعالی لاہور سے ہمارے سرور حسین نقشبندی صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن ہم آپ سے اجازت لیتے ہوئے نورین کی طرف چلیں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے در پہ پھر بلانا، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلا، میں عشق بھی پلا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، بنے دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، اور میرے سب عزیز چھوٹے، سبھی یار بھی تو ٹوٹے، میرے سب عزیز چھوٹے، سبھی یار بھی تو ٹوٹے، کہیں تم نہ روٹھ جانا، کہیں تم نہ روٹھ جانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، سرہش بخشوانا، سرہش بخشوانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، بنے